جناب دھرمیندر صاحب، میرا اور آپ کا عمر کا بہت تھوڑا فرق ہے، شاید اگر زیادہ بھی ہے تو میں آپ کی بے پناہ عزت کرتا ہوں، اور وہ عزت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی بہت شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ سے گزاری۔ میری معلومات کے مطابق آپ انڈین پنجاب کے جٹ سکھ ہیں۔ مجھے یہ اس لیے آپ سے مخاطب ہونا پڑا کہ آپ کے بیٹے نے ابھی ایک فلم کی ہے جس کا نام قدر ہے۔ میں نے ساری زندگی سکھوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں لیکن سکھوں کے معاملات سے واقف ہوں۔ جو دونوں طیارے اغوا ہو کر پاکستان آئے تھے، میں اس کیس میں گواہ تھا۔ ہمارے ملک کے سابق وزیر قانون اور بہت بڑے قانون دان جناب ایس ایم ظفر نے اپنی کتاب میں میرے بارے میں اور ان اغوا شدہ جہازوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے میرا ذکر کیا۔ لہذا سکھوں کی اگر انڈیا سے آزادی میں کوئی کامیابی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں اس میں میرا بھی تھوڑا بہت حصہ ہوگا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں اعلانیہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ تو ریکارڈ پر ہے۔ مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ کے بیٹے سنی دیول نے چند ٹکوں کے لیے اپنی پوری سکھ کمیونٹی یا سکھ قومیت پر بڑا داغ لگایا ہے، دبا لگایا۔ آپ بھی دیکھ لیں اس حصے کو جو سنی دیول نے کہا ہے۔ کیسے آزادی دلاؤ گے تم؟ اگر یہاں کے لوگوں کو دوبارہ موقع ملے نا ہندوستان میں بسنے کا تو آدھے سے زیادہ پاکستان خالی ہو جائے گا۔ کٹورا لے کر گھومو گے، بھیک بھی نہیں ملے گی۔ کہ اگر پاکستان کے لوگوں کو موقع ملے ہندوستان میں شامل ہونے کا تو آدھا پاکستان خالی ہو جائے گا۔ میرا سوال ہے سنی دیول سے کہ سنی دیول آج کے میڈیا سے واقف ہو، آج کے موومنٹ سے واقف ہو۔ پوری دنیا میں جہاں سکھ ہیں وہاں ریفرینڈم ہو رہا ہے اور وہ ریفرینڈم سکھ جیت رہے ہیں۔ سنی دیول صاحب، آپ کو معلوم ہے ابھی کیا ہوا؟ جب پنجاب میں بہت پانی آ گیا اور آپ کا پنجاب ڈوبنے لگا تو ہمارے پنجاب نے، پاکستان کے پنجاب نے کہا تھا نہیں، سکھ کمیونٹی کو نہیں ڈوبنے دینا، اور یہ سارا پانی پاکستان نے سنبھالا۔ دھرمیندر صاحب، میں سنی دیول کو مخاطب نہیں کر رہا اور کچھ سخت باتیں بھی آپ کی وجہ سے نہیں کر رہا، لیکن سنی دیول صاحب، شاید سکھ کمیونٹی تحریک کی کامیابی کے بعد، یعنی سکھوں کی ریاست بن جانے کے بعد، آپ کو شاید اس پنجاب میں بھی داخل نہ ہونے دے، اس لیے کہ آپ پنجاب کے ساتھ نہیں۔